اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بہت صلاحیتیں رکھی ہیں. یہ امت صلاحیتوں کی مالک ہے کیونکہ ان کے ذمے وہ کام کیا گیا ہے جو نبیوں کے ذمے کیا گیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرات انبیاء کرام آتے تھے اور جو ضرورتیں ہوتی تھی دین کے لحاظ سے آخرت بنانے کے لحاظ سے لوگوں کو اس کی رہبری فرماتے تھے. عام طور پر یہ انبیاء کرام اسباب والوں کے پاس آتے تھے کیونکہ لوگ اپنے اسباب کی وجہ سے مقصد زندگی کو بھول جاتے ہیں. اسباب میں یہ تاثیر رکھتی ہے کہ دنیا کا ہر سبب وہ غفلت پیدا کرنے والی چیز ہوتی ہے. کھانا ہو، پینا ہو، پیشہ ہو، کپڑا ہو، بیوی بچے، یہ سب ان میں یہ تاثیر ہے کہ وہ اللہ سے غافل کرتے اور غفلت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کیونکہ زندگی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے دی گئی ہے. آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا اللہ نے اپنا. پکا پکا چکر لگانا ادھر علی ٹاؤن میں جاؤ بھائی بھی آئے کے سامنے ٹھیک ہے اپنے اس فیصلے کا اللہ نے علی اظہار ٹاؤن میں کیا آپ نے آنا ہے کہ میں ایک اس سے خلیفہ رابطہ بناؤں. اس سے رابطہ ہے دوسرے لڑکے کے ساتھ خلیفہ کا بھائی کے ساتھ مفہوم یہ وہ آپ ہوتا کو ہے لوکیشن میری بتا دے گا. کہ اوپر سے حکم لے اور نیچے علی دے. ٹاؤن ہے نا رہتے ہو علی ٹاؤن علی ٹاؤن اوپر کا سے مین گیٹ ہے حکم نا دے علی ٹاؤن کا اس کے ساتھ لے یونیٹی اسٹار اور اس کے ساتھ نیچے جو لوگوں کو کمرہ دے نمبر 15 اور اس کی صحیح ہے نگرانی ادھر کرے. ہم 4-5 سال ہو گئے ادھر ٹھیک ہے نا. یہ کام آدم علیہ السلام کا تھا جو بھائی بھی کہ ادھر اللہ چکر سے لگایا نا حکم لازمی لینا، چکر لگانا ذمہ ٹھیک ہے داریوں کو اللہ سے لینا اور اپنے اولاد کو سمجھانا اور اپنے اولاد کو اس پر کب آنا ہے خلافت. یہ مفہوم تھا اس کا. کی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری دلائی آدم علیہ السلام کی اولاد پرسوں پر. دیتے اور جس زمانے میں جو ضرورت لوگوں کی رہبری کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی آخرت کے لیے ہوئی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے نبی بھی تاکہ جو چیز ان کی زندگیاں بگاڑ رہی ہے اس بگاڑ میں سے ان کو نکالے اور جو چیز ان کی زندگی کو سنوارنے والی ہے آخرت کے لحاظ سے، اپنے اپنے حقوق کے لحاظ سے، اللہ کے حقوق کے لحاظ سے اس بات پر لوگوں کو لاوے. تو مختلف چیزیں پیدا ہوتی تھی لوگوں میں، اس کے لیے مختلف باتوں کو لے کر کے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی طرف سے آتے رہے اور رہبری کرتے رہے. اس لیے کہ زندگی جو ہے وہ بندگی کے لیے ہے. ہاں، زندگی عبادت کے لیے دی گئی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ میں نے زندگیاں انسانوں کو، جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے دی ہے. ان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سمجھیں، سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں. یہ انسانوں کی اور جناتوں کی زندگی کا اصلی مقصد قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو لینا اور اپنے آپ کو اس کے تابع کرنا. تو اس امر کو پورا کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے رہے. جس رخ کا بگاڑ آیا اس رخ کی اصلاح کرنے والا بھیجا، جس رخ کا بگاڑ آیا اس رخ کی اصلاح کرنے والا بھیجا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں آدم علیہ السلام کے اولاد نے شرک کرنا شروع کر دیا، شرک کرنا شروع کر دیا اللہ کے ساتھ. بڑی بڑی ہستیوں کو جو پہلے ان سے پہلے گزری تھی اللہ کے نیک بندوں کی، ان کی صورتیں بنا کر ان کو پوچھنا شروع کر دیا. یہ ہماری یادگار ہے. شیطان نے ان کو اسی طرح چلایا. یہ تو یادگار ہے، پھر یادگار کے بجائے وہ ان کو پروردگار بنا دیا. تو اس کی اصلاح نوح علیہ السلام کے ذریعے سے کرائی گئی شرک سے پاک کرنے کے لیے. اسی طرح جس زمانے میں عقائد میں خرابی آئی، اعمال میں خرابی آئی، اخلاق میں خرابی آئی،
تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری کیا. یا کبھی اپنی دنیا کی وجہ سے اور اپنی دنیا کے اسباب کی زیادتیوں کی وجہ سے زندگی کا مقصد ہی کھو دیا. جو کچھ ہے وہ یہی ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہم کو کافی ہے، ہمارے برابر کون ہے، یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. ہاں، یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. نعمتوں کا نشہ، نعمتوں کا نشہ ہوتی تو ہے اللہ کی طرف سے نعمت، مال ہو، مرتبہ ہو، اولاد ہو، تندرستی ہو، بہادری ہو، یہ سب نعمتیں ہیں. لیکن جب اس کے ساتھ کوئی رہبری نہیں ہوتی تو یہ نعمت دوسری طرف استعمال ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں استعمال ہوتی ہے، اور شیطان اس کو دوسرے راستے پر لے جاتا ہے. اغوا اس کو کہتے ہیں، اغوا یعنی بہکانا، کہ شیطان کی طرف سے بہکانا ہو جاتا ہے. شیطان نے یہ طے کیا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا. یہ طے کیا تھا. جب اللہ نے اس کو مردود کیا اور نکالا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو اس کے دل میں آدم علیہ السلام کی طرف سے حسد پیدا ہوا. یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے حسد کی. تو اس کو حسد پیدا ہوا. ایک طرح کی اندرونی دشمنی ہوتی ہے وہ حسد. جس کے ساتھ حسد ہوتا ہے اس کا زوال چاہتا ہے، اور زوال اس کا ہوتا نہیں. اللہ اس کو کمال دیتے ہیں بجائے زوال کے. تو جتنا جتنا اس کا کمال بڑھے گا اتنا اتنا اس کا حسد بڑھے گا. ایک بیماری ہے، ایک بیماری ہے. ہمارے دین نے حسد کو حرام قرار دیا ہے کہ حسد کوئی نہ کرے. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تباعدوا وكونوا عباد الله اخوانا. خبردار آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے چھپی چھپی دشمنیاں نہ کرو، ایک دوسرے سے ذہنی طور پر دوری اختیار نہ کرو. یہ ہدایتیں ہیں، یہ ہدایتیں ہیں نبوت کی طرف سے. جی ہاں، ماحول کو صحیح کرنے کے لیے، مزاجوں کو صحیح کرنے کے لیے، اور مقصدی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ ہدایتیں ہیں. لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو. کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھی، کسی کے اندر کوئی کمال دیکھا تو کیا کرنا چاہیے؟ جلنا چاہیے. جلن ہوتی ہے، یہ جلنا نہیں چاہیے، جلنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کی ترقی کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے، اس خیر کو اللہ سنبھالے اور اس کو خیر کے راستے پر لے جائے. اس کے لیے دعائیں خیر کریں. یہ نہیں کہ اس کی طرف سے جلن ہو. یہ پیدا ہوتی ہے جب صلاحیتوں کا ظہور ہوتا ہے، خوبیوں کا ظہور ہوتا ہے، یا کوئی کام میں ترقی کرتا ہے اپنے کمال میں، تو وہ ترقی پسند نہیں ہوتی. یہ کیوں ترقی کر رہا ہے؟ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے ترقی دی. ان اللہ اصطفى آدم، اللہ نے آدم کو اپنے علم کی روشنی میں چن لیا، آدم کو اپنا خاص بندہ بنایا. تو وہ شیطان سے دیکھا نہیں گیا. تو یہ بیماریاں ہیں. ہمارے دین میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بہت صلاحیتیں رکھی ہیں. حدیثوں میں ہے یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اور اس طرح امت کے لوگ یہ بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں. یہ آخری امت ہے، آخری امت ہے، آخری نبی کی آخری امت، آخری کتاب قرآن کی یہ وارث ہے.
ان کو قرآن کا وارث بنایا گیا ہے. یہ قرآن کے حامل ہیں, قرآن کو اٹھانے والی ہے, قرآنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والی. اس لیے اس امت میں صلاحیتیں بہت رکھی کہ جس زمانے میں اللہ تعالیٰ چاہیں گے اپنے کام کے لیے لوگوں کو کھڑا کریں گے, ان سے کام لیں گے. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة, کہ لوگ اپنی ذات میں ایسے باکمال ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. سونے چاندی کی کانیں, سوچو کہیں سونا نکل گیا تو وہاں کی کرنسی بھاری ہو جائے گی. جی ہاں, سونا نکلتا ہے. ایسے لوگ ہیں کہ ان میں بڑی صلاحیتیں ہیں, بڑی خوبیاں ہیں, بڑی خیر ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ خیر دو جگہ پر استعمال ہو. ایک یہ خیر استعمال ہو جو نفسوں میں اور انسانوں کی ذاتوں میں رکھی گئی ہے. ایک یہ استعمال ہو اللہ کی اطاعت میں, اللہ کے دین کے کام میں یہ استعمال ہو. یہ اصل ہے. یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین پر چلنے چلانے کے لیے دی ہیں. دوسرے نمبر میں یہ صلاحیتیں آپس کی خیر خواہی کے لیے دی ہیں کہ ان صلاحیتوں سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو, ایک دوسرے کا بھلا چاہو, ایک دوسرے کو نفع پہنچاؤ. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر کلمات سے ہم کو اس کی طرف رہبری دی ہے, اس کی دعوت دی ہے. یوں فرمایا کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. دیکھو اللہ کے تو بندے رہو. وہ تو ہے ہی, اللہ ہی اکیلا ایک معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہ انی انا اللہ, میں ہی ہوں اللہ, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, میری عبادت کرو. ایک تو اللہ کی عبادت, کونوا عباد اللہ, کہ اللہ کے تو بندے بنو اور اس کی بندگی کو, اس کی عبادت کو اپنی زندگی کا اصلی کام بناؤ. عبادت کے لیے پیدا کیا. اور دوسرا کام کیا کرنا, کہ آپس کے بھائی بنو. کونوا عباد اللہ اخوان, اللہ کے بندے رہو, آپس کے بھائی بنو. کہ آپس کے بھائی بننے کا یہ مطلب ہے کہ خیر کے کاموں میں مددگار بننا, شر کے کاموں سے بچانا, خیر کے کاموں کو سیکھنا سکھانا, اور شر کے کاموں سے ایک دوسرے کو دور کرنا, ہمدردی کرنا. یہ زمین والوں پر یہ رحم ہے, یہ حکم ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو زمین پر ایک تو اللہ کی عبادت اللہ کو پسند ہے, دوسرے مخلوق کی خدمت پسند ہے, کہ مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی جائے. اللہ کی عبادت کی جائے, مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی جائے. ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کا طریقہ الگ الگ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا, اور اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی رہبری کی. اس کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم نازل کیا, تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگیوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. کیونکہ ہماری زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہے, عبث اور فضول نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی فضول بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ نہیں, بلکہ تمہاری زندگی تم کو کسی نتیجے پر لے جائے گی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, اور تمہارے پاس نہیں آؤ گے, مر کر مٹ کر ختم ہو جاؤ گے, جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہے, مر گئے, مٹی ہو گئے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین,
یہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہے، یہی زندگی ہے، جئیں گے مریں گے پھر مٹی ہو گئے، بعد میں کوئی قصہ نہیں ہے، ختم۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح یہ زندگی ہے اس کے بعد بھی کچھ ہے۔ ہاں، تو یہ زندگی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی زندگی کہلاتی ہے، اور بعد کی زندگی اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح پورا کیا اس کا نتیجہ دیکھنے کی زندگی ہے۔ عاقبت، نتیجہ، آخرت، یہ آخرت جو ہے وہ نتیجہ دکھانے کے لیے ہے، اور دنیا اپنے اندر کچھ پیدا کرنے کے لیے ہے تاکہ آخرت سمر جاوے، آخرت سمر جاوے۔ یہ نبیوں کی دعوت کا اصلی مقصد ہوتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کی آخرت سمر جاوے۔ یہ خالص آخرت والے ہوتے ہیں نبی، دنیا کی سلامتی چاہتے ہیں اور آخرت کا بنانا چاہتے ہیں۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، نبیوں کا یہ موضوع، نبیوں کا یہ مقصد بتایا کہ ہم نے ان کو خالص کیا ہے آخرت کے تذکروں کے لیے، آخرت کی یاد دہانیوں کے لیے، آخرت کے بنانے کے اعمال کے لیے ہم نے ان لوگوں کو خاص کیا۔ نبیوں کی دعوت کے ذریعے سے وہ کام دکھلائے جائیں گے کہ جس سے ہماری آخرت بنے۔ آخرت بن گئی کہ پھر سب کچھ ہو گیا، آخرت بگڑ گئی کہ سب کچھ بگڑ گیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ آخرت بن گئی کہ ہو گیا، بگڑ گئی کہ گیا۔ آخرت بننے بگڑنے کا کیا مطلب ہے؟ آخرت بننے بگڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ ہوا کامیاب۔ یہ بننے کا مطلب صاف صاف انداز میں، صاف صاف الفاظ میں یہ بات کہی گئی کہ دوزخ سے بچنا اور جنت میں جانا یہ اصل چیز کامیابی کی ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو وہ ہوا کامیاب۔ باقی دنیا کے دھوکے کا سامان ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہوئی تو اس دنیا والوں نے اپنی دنیا سے دھوکہ کھایا، یعنی کسی چیز کو نفع سمجھ کر کیا اور نکلا نقصان۔ دھوکے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ دھوکہ کھلنے کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے تو دھوکہ ہو گیا، مجھے تو دھوکہ ہو گیا۔ تو جب دھوکہ کھلتا ہے تو پچھتاوا ہوتا ہے، یہ دھوکے کی علامت ہے۔ نہیں کرنا تھا وہ کر ڈالا، اب کھلا ہو، جب کھلا تو نقصان نظر آیا، اس وقت نقصان نظر نہیں آیا تو پھر پچھتاوا ہوا کہ نفع ہاتھ سے نکل گیا اور نقصان سر پر آ گیا۔ اب حقیقت کھلی تو کیا ہوا تھا کہ دھوکہ ہو گیا۔ تو دھوکے کی یہ علامت ہے کہ جب دھوکہ کھلے گا تو پچھتاوا ہوگا۔ حدیثوں میں ہے کہ ہر مرنے والے کو پچھتاوا ہوگا، ہر مرنے والے کو پچھتاوا ہوگا۔ تو پوچھا حضرات نے کہ یا رسول اللہ ہر مرنے والے کو کیوں پچھتاوا ہوگا؟ اچھے لوگ بھی ہوں گے، ان کے مرنے کے بعد ان کی اچھائی، ان کی بھلائیوں کا ثمرہ اور نتیجہ آئے گا اور وہ بڑھ چڑھ کر ہوگا، پھر ان کو کیوں پچھتاوا ہوگا ہر ایک کو؟ کہ فرمایا کہ جس نے نہیں کیا ہے اس کا پچھتاوا تو ہے، لیکن جس نے کیا ہے اس کو یہ پچھتاوا ہوگا کہ میں نے اور زیادہ کیوں نہیں کیا۔ یہاں تو کوڑیوں میں لال مل رہے تھے کہ کوڑی دے دو اور لال لے لو، اب تو لال بھی گم ہو گئے، لال کس کو کہیں؟ ہاں، ہماری نسل ایسی ہو گئی، پلاسٹک سامنے ہے، لال وال کچھ نہیں جاتا۔ لال قیمتی پتھر ہوتا ہے، بدخشان میں نکلتا ہے، لال ہی بدخشان مشہور ہے، قیمتی پتھر ہے۔ کوڑی کہ دنیا کی چیز کے کوڑی کے بغیر، کوڑی کی طرح، اور آخرت لال،
لال اور آخرت ایسی ہے. تو اس لیے چونکہ یہاں تو لال مل رہے تھے تو وہ بھی کوڑیوں کے بدلے، یعنی تھوڑی محنت، تھوڑی مشقت، تھوڑی ذمہ داری، تھوڑا نقصان، تھوڑی سی قربانی پر اللہ بڑی بڑی چیزیں دیتے ہیں. اللہ کی عادت ہے، اللہ کی عادت ہے، بلکہ اللہ کا نام ہی ہے. کیا نام ہے؟ شکور. شکور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. عام تو شکر کا ترجمہ ہوتا ہے شکر کرنے والا. اللہ کے نام کے ساتھ جو شکور ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرو قریب کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قربانیاں، ان کی نیکیاں، ان کی اللہ بہت قدر کرتے ہیں، بہت قدر کرتے ہیں. ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں ان کی نیکیوں کی، اور ان کی نیکیوں کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیتے ہیں، قدر کرتے ہیں. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر ایک نیکی ہو گئی، ایک نیکی حسنہ، ایک نیکی ہو گئی تو اللہ اس ایک نیکی کو بڑھاتے ہیں. مثالیں دے کر صحابہ کو سمجھایا جاتا تھا کہ تم اپنے گھوڑی کے بچے کو، جو بچڑا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتے ہو تاکہ وہ گھوڑا ہو جائے. بڑھ چڑھ کر کے سواری کے کام کے لیے اور دین کے دوسرے کاموں کے لیے گھوڑے پالے جاتے تھے، ہاتھ تک پالے جاتے. گھوڑے کی پیشانیوں میں خیر لکھی ہوئی حدیثوں میں، ایسا جانور ہے یہ. تو کہا کہ جس طرح ہم گھوڑے کے بچے کو پال کر کے جو گھوڑا بناتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری نیکیوں کو اس طرح بڑھایا جاتا ہے. یا گوٹی ڈال کر نلک ہو جاتا ہے، ایسے ہی تمہاری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر تمہیں اس کا بدلہ دیتے ہیں. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. اگر نیکی ایک بھی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے. کیوں بڑھائیں گے؟ کہ ایک تو اس وجہ سے بڑھائیں گے کہ بندوں کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ بندوں کے پاس تو کچھ ہے نہیں. بندوں کے پاس کچھ نہیں ہے، سارے بندے فقیر ہیں. یہ کہا کہ تم سب فقیر ہو، تم سب محتاج ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء. اے لوگوں تم سب فقیر ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. تم کسی چیز کا تم کو اختیار نہیں ہے. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ دے گا وہ ملے گا، جو اللہ روکے گا وہ رک جائے گا، جو اللہ چلائے گا وہ چلے گا. تمہارا کیا ہے؟ تمہارے حیات بھی وہاں سے آئی ہے، تمہاری موت بھی وہاں سے آئے گی، سب چیزیں اللہ کی ہے. تمہارا کچھ نہیں ہے، تم فقیر محتاج ہو. جب بندے فقیر محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفت کرم کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی فقیری پر رحم کرے، ان کی محتاجی پر رحم کرے، اور ان کی محتاجی کو، ان کی ضرورتوں کو اپنی نعمتوں سے پوری کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے بندوں پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے، اور نعمتوں میں بندوں کو ڈھانپ دیا ہے. یہ کہا کہ نعمتوں میں ان کو ڈھانپا گیا ہے، اوپر سے نیچے سے چاروں طرف نعمت ہے. اور فرمایا ہماری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن بھی نہیں سکو گے. ہاں، لا تعداد نعمتیں اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ اللہ کے کرم کا تقاضا ہے کہ بندے محتاج ہیں، بندے ضرورت مند ہیں. اور اللہ اسی کو پسند کرتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاج بتاوے. کہ یا اللہ میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میری حاجت ہے. تو وہ یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے. اپنا فقر، اپنی محتاجی، اپنا احتیاج اللہ کے سامنے پیش ہو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے حاجت مندی کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ سنت انبیاء ہم کو سکھائی گئی ہے. جب تمہاری کوئی ضرورت آوے تو اللہ سے مانگا کرو.
حدیثوں میں ہے جب کوئی ضرورت آوے جب کوئی پریشانی آوے تو اللہ سے مانگا کرو 2 رکعت نماز پڑھ کر فلانی دعا مانگو وہ دعا مانگو گے تو اللہ وہ ضرورت پوری کریں گے وہ پریشانی اٹھا لیں گے دروازے کھل رکھے جی ہاں دینے کے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو محتاجوں کو بھی جانتے ہیں ان کی ضرورتوں کو جانتے ہیں پھر ان کی اطاعت عبادت کے قدردان بھی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینا ہی دینا ہے مانگتے نہیں اللہ کسی سے کچھ جی ہے کسی سے کچھ نہیں مانگتے بلکہ دینا ہی دینا ہے سارے خزانے دینے کے لیے لینے کے لیے کچھ نہیں دنیا کے جتنے کاروبار ہوتے ہیں وہ لینے کے لیے ہوتے ہیں تاجر کی تجارت نفع لینے کے لیے ہاں سب لینے کے لیے ہوتے ہیں لیکن اللہ کہ اللہ وہ پروردگار ہے کہ اس کا سارا معاملہ دینے کے لیے ہوتا من نہ کردم خلقتا شودے کنم کہا ایک اللہ والے نے کہ من نہ کردم خلقتا شودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم کہ میں نے مخلوق اس لیے نہیں پیدا کی ہے کہ میں ان سے فائدہ اٹھاؤں جیسے ہر طاقت والے کم طاقت والوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس دنیا میں دستور ہے تاجر گاہکوں سے فائدہ اٹھاتا ہے حاکم رعیت سے فائدہ اٹھاتا ہے کیوں کہ وہ خود بھی محتاج ہے اللہ غنی ہے اس لیے کہا کہ میں نے اپنے بندوں کو محتاج پیدا کیا ہے حاجت مند پیدا کیا ہے اور میرے سارے خزانے ان کے لیے ہیں من نہ کردم خلقتا شودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم میں نے مخلوق اس لیے نہیں پیدا کی ہے کہ میں ان سے فائدہ اٹھاؤں صحیح ہو بلکہ میں نے مخلوق اس لیے پیدا کی ہے کہ ان پر اپنا کرم ظاہر کروں صلائے کرم اس کو صلائے کرم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں صلائے کرم ہے رشتہ داروں کے ہاں صلائے رحم ہے کہتے بھائی صلہ رحمی کرو اسلام میں صلہ رحمی کا حکم ہے فضائل صدقات میں اس کی بڑی تفصیل لکھی ہوئی ہے پڑھے کون فرصت نہیں ہے صلہ رحمی ان لوگ کا صحیح صلہ کرتے رحمی صحیح کرتے بھیجا نا رشتہ داری کا کیا ان سلوک بھائی لوگ کا صحیح کرتے بھیجا گردن درد ہو تو گیا اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو پھر اللہ کیا کریں گے آپ کے کر لیں تو کہ اللہ صلہ رحمی نہیں کرے گا اللہ تو صلہ کرم کرے گا صلہ رحم تو رشتہ دار کریں گے اور صلہ کرم اللہ کرے گا یعنی اپنے کرم سے اپنے مخلوق کے ساتھ سلوک کرنا اور یہ کرم کا سلوک بہت بڑا ہے کوئی نا امید نہیں ہوگا اگر اللہ صلہ کرم کرے کہ اپنے کرم سے لوگوں کے ساتھ صلہ سلوک کرے تو سب سے امید کرے ہاں اس کے صلہ کرم اور اللہ کا کرم اتنا وسیع ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان کی صفات کے ساتھ پہچاننا ضروری ہے جتنی اللہ کی پہچان جتنی اللہ کی عبادت جتنی اللہ کی پہچان اتنی اللہ کی عبادت بندہ کرے گا جو نہیں پہچانتا ہے اللہ کو وہ عبادت نہیں کرے گا وہ جاہل ہے وہ جاہل ہے جہالت کی وجہ سے محروم رہتا ہے اللہ کے کرم سے 90 منٹ وہ ہو گئے محروم رہتا ہے نبیوں نے آ کر لوگوں کو جہالت میں سے نکالا جہالت میں سے نکالا لتخرج الناس من الظلمات الى النور ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو اندھیروں میں سے نکالو کس کا اندھیرا کہ غفلتوں کا اندھیرا جہالت کا اندھیرا غلط عقائد کا اندھیرا غلط اعمال کا اندھیرا غلط اخلاق کا اندھیرا یہ سب اندھیرے ہوتے ہیں وسیلے اندروں میں ہٹا ہوا ہوتا ہے نبی آتا ہے تو ان کو ان اندھیروں میں سے نکالتا ہے صحیح صحیح عقیدے صحیح چل رہا صحیح ایمان سکھاتا ہے پھر صحیح ایمان کے ساتھ صحیح اعمال سکھاتا ہے پھر ایمان اور اعمال پر جب پابندی ہوتی ہے تو اندر صحیح صفات پیدا ہوتی ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق
اللہ وہ پروردگار ہے کہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو کس کے ساتھ؟ بالہدیٰ ودین الحق، دو چیزیں لے کر کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، اور دین حق کے ساتھ۔ کہ ہدایت اور دین حق کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے بالہدیٰ ودین الحق؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح عقائد کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کو کیسا ماننا چاہیے، آخرت کو کیسا ماننا چاہیے۔ جو چیز ہمارے نظر میں نہیں آتی، قبر ہے، قیامت ہے، حساب ہے، کتاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، خود اللہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، کہ ان کو کیسا ماننا چاہیے، وہ نبی نے سکھایا۔ صحیح عقیدے سکھائے، وہی اللہ کو ماننا، غیبی چیزوں کو ماننا۔ اللہ نے نبی کو بھیجا ہے ہدایت دے ہے صحیح عقیدوں کے ساتھ، تاکہ لوگوں کے عقیدے صحیح ہو جائیں، لوگوں کا ماننا صحیح، غیب کی باتوں کو ماننا صحیح ہو جائے، اور دین الحق، اور صحیح اعمال کی رہبری کرے۔ یہ نبیوں کی ذمہ داری ہے۔ صحیح عقیدے کہ اللہ کو، آخرت کو، غیبی چیزوں کو کیسے ماننا ہے، اس کی تفصیل بتائیے۔ قبر کیا ہے، قیامت کیا ہے، حساب کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، یہ سب یہ غیبی چیزیں ہیں جو سامنے نہیں آئی لیکن آئے گی، تو اس کی صحیح تفصیل بتائیے۔ دوسری چیز اعمال، جان مال، اپنی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرنا، اس کی رہبری کے لیے بھی رسول، کیونکہ آدمی کی جان مال دنیا میں استعمال ہوتی ہے۔ ہاں، اس طاقت سے وہ اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، اپنی راحت بھی لیتے ہیں، ان سے اسی ذمہ داریاں پوری کی جاتی ہیں۔ اس لیے ان طاقتوں کو صحیح استعمال کرنے کا سکھایا نبیوں نے، کہ اپنی جانی مالی طاقت کو کیسے استعمال کرو گے۔ ہاں، ایک تو یہ ہے کہ اپنی جانی مالی طاقتوں کو اپنے خواہشات میں استعمال کریں، جو جی میں آوے وہ کریں، جان سے، مال سے، اپنی طاقتوں سے۔ تو ایک راستہ خواہشات کا راستہ کہلاتا ہے، اس کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، خواہشات کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے خواہشات پوری کرنے کے لیے آخرت بنائی ہے، آخرت میں ہر خواہش پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ دنیا ہر خواہش پوری کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور یہاں ہر خواہش پوری کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، بلکہ جن خواہشوں کے پورا کرنے کی اللہ اجازت دے وہ خواہشیں پوری کی جائیں، اور جن کے منع کرے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ یہاں کا طریقہ۔ یہاں آدمی کی ہر خواہش پوری ہوتی بھی نہیں ہے۔ ہم میرے انسان ماں تمنا، کیا انسان کو وہ چیز مل جائے گی جس کی وہ تمنا کیا کرے کہ نہ؟ ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ موت نہ آئے۔ کون موت کو پسند کرتا ہے؟ کون موت کو پسند کرتا ہے بتاؤ؟ کوئی بھی نہیں پسند، لیکن آئے گی، یہ تمنا نہیں پوری ہوگی۔ تو یہاں ہر تمنا پوری نہیں ہوتی، ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، یہ محدود ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، کہ لوگوں کو بتاؤ کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، یہاں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اگر خواہشوں کے راستے پر جائے گا تو جگہ جگہ اس کو تنگی محسوس ہوگی۔ ہاں، کیونکہ یہ خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اطاعت کرنے کی جگہ ہے اور گزارا ہے۔ اطاعت پوری کرنے کی یہ جگہ ہے اور گزارا ہے۔ یہاں تو گزارا ہوگا، زندگی گزرے گی تھوڑے اسباب سے، زیادہ اسباب سے، ہاں، اور فائدہ اتنا اٹھائے گا جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جی ہاں، قل متاع الدنیا قلیل، لوگوں کو بتاؤ کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، باقی سب اس کی زینت ہے، نفع تھوڑا۔ آدمی نے لمبا چوڑا مکان بھی بنایا ہو، لیکن سوئے گا، لیٹے گا ایک محدود جگہ میں، بیٹھے گا ایک محدود جگہ میں۔ ہاں، سب جگہ میں کہ پھیل کے بیٹھ جاوے، پھیل کے لیٹ جاوے، ایسا نہیں، تھوڑا نفع۔
जीनत की वजह से दुनिया को लंबी चौड़ी बनाते हैं, सोने के लिए है। लेकिन नफा होता सुन है नहीं रहा बयान सुन रहा अरे साला मारेंगे तेरे। ये यहाँ का नफा कपड़ा ले। थोड़ा है, असल नफा आखिरत का है। इसलिए दावत दी है कि अपनी दुनिया से अपनी आखिरत डूबा बनाओ। वे कितनी यार ये सही रुख है जो नबियों के जरिए से हमको बताया गया है कि अब सही रुख ये है कि अपनी दुनिया से अपनी आखिरत बनाओ। वक्त अपनी दुनिया से आखिरत बनाओ। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, अपना हिस्सा मत भूलना। अब्तगी फीमा आताक अल्लाहु ताला, वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, अपना हिस्सा मत भूलना। अगर तू अपना हिस्सा भूल गया तो फिर कोई भी इस भूल की तलाफी नहीं करेगा, फिर सारे बाद वाले तुझको भूल जाएंगे। तू अपना भूल गया वो तुझको भूल जाएंगे। ये निजाम है दुनिया का, ये निजाम है दुनिया का। इसलिए अल्लाह ने आगाह किया है कि दुनिया से अपना हिस्सा मत भूलना, बल्कि अपना हिस्सा लेते जाना यहाँ से। जैसे कि वक्त फीमा आताक अल्लाहु ताला आखिरा, तुझको अल्लाह ने जो जो सलाहियतें ताकतें नेमतें दी है उससे अपनी आखिरत को बना लेना, नहीं तो कोई दूसरा नहीं देगा। सब लोग भूल जाएंगे, हाँ, मरने वाले को भूल जाते हैं। किताबों में लिखा है कि जब लोग दफन करके वापसी का रुख उनका होता है कब्रिस्तान से, तो एक फरिश्ता वो मिट्टी जो डाली है एक मुट्ठी उठा करके जाने वालों पर डालता है कि जाओ इसको भूल जाना, जाओ इसको भूल जाना। तो वो भूल जाते कि मेरे दादा का क्या नाम था, परदादा का क्या नाम था, कौन सी साल में मरे थे, कुछ पता नहीं भूलते। ये बात इबरत के लिए कही है, इबरत के लिए कही है कि लोग तो भूल जाएंगे लेकिन तुम अपने आप को मत भूलना। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहबरी करते थे कि दुनिया में आदमी ये कहता है कि मेरा माल है, मेरी दौलत है, मेरी जायदाद है, उसका कुछ नहीं है। यक़ूलु इब्न आदम माली माली, आदम का बेटा कहता है मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये मेरा माल है, मेरी जमीन जायदाद है, ये मेरा मुल्क है, इससे कुछ नहीं, कुछ नहीं है। एक बात वो कर रहा है, तो फिर हकीकत क्या है? फरमाया हकीकत ये है कि लैसा लहू मालुन, उसके लिए कोई माल नहीं, कोई फायदा नहीं। इल्ला मा अकल फअफना और मा लबिस फअबला और मा तसद्दक़ फअबक़ा। तीन बातें कही, मेरा माल, मेरी जमीन, मेरी जायदाद। ऐसे ही है, जो खा लिया खत्म कर दिया वो उसका हो गया, जो पहन लिया पुराना कर लिया इस्तेमाल कर लिया वो इसका हो गया, या फिर अपनी आखिरत के लिए आगे भेज दिया वो इसका हो गया। ये शक्लें हैं, ये शक्लें हैं दुनिया से। खा पी लिया तो वो काम आ गया, पहन लिया पुराना कर लिया, मकान इस्तेमाल कर लिया, चीजें इस्तेमाल कर ली, तो ये नफा हो। और ये आखिरत में भेज दिया वो इसका हो। कि बाकी ये बाकी सब छोड़ने के लिए है, हाँ, बाकी सब छोड़ने के लिए। जमा करता है छोड़ने के लिए, ये थकता है छोड़ने के लिए, या फिर थक कर जमा करके छोड़ के चलेगा। दुनिया दारा मालो मल्ला मालदा वलहा यजमाउ मन ला अखलदा। शोर और एक्साइज पैदा करने वाली बात है। क्या बात कही है कि दुनिया उस आदमी का घर है जिसका कोई घर नहीं, अपनी दुनिया को अपना घर बनाया, जो कुछ है वो यही है, और कुछ नहीं। यही दुनिया को अपना घर बनाया है कि जो दुनिया को अपना घर बनाया है बनाएगा तो वो ऐसा होगा कि उसका कोई घर ही नहीं होगा, फिर कोई दुनिया रहेगी नहीं, उसकी जिंदगी रहेगी नहीं और आगे कुछ नहीं है। तो जिस दुनिया को अपना घर बनाए
تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, یہ لیڈر ہو جائے گا. اور جو دنیا کو اپنا مال بنائے, مالدار ہونے کے مال جمع کرے, یہ اس کا مال بھی نہیں. کیوں کہ یہ مال یا تو اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا یا یہ چلا جائے گا. دونوں باتیں ہوتی ہیں. کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہاتھ سے وہ چیز نکل جاتی ہے, یا یہ خود مر جاتا ہے. وہ چھوٹ گیا, توڑ دیا, چھوٹ گیا. تو اس طرح جو مالدار بننے کے لیے مال جمع کرے, یہ اس کا مال نہیں ہے. مالداری ہے بس مال نہیں ہے. دنیا دار اللہ دار اللہ مال و ملا مال اللہ. اور آگے یہ جماؤ ملا اپنا, جو دنیا کے لیے مال جمع کرے گا, مالدار بننے کے لیے مال جمع کرے گا, یہ اس کے عقل کی کمی ہے کہ وہ ایسی چیز کو جمع کر رہا ہے جس کو وہ چھوڑ کے چلا جائے گا, وہ ساتھ نہیں آئے گا. پھر اس کا مال کون سا ہے؟ تو اس کا مال وہ ہے کہ جو اس نے کھا پی لیا, پہن لیا, پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا. مالو وہ میں ختم, اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا. یہ آخرت کی دعوت ہے. اس قسم کی تعبیرات اور اس قسم کی باتوں سے دنیا سے آخرت کی طرف دعوت دینے کی ہوتی ہے, تاکہ لوگ اپنی اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لیں. اور وہی سمجھداری کی بات ہے. الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. ذات پر قابو کرنے کے کیا مطلب ہے؟ ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان عملوں کا پابند کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اس لیے کہا وعمل لما بعد الموت, کہ موت کے بعد کام دے وہ عملات کرے. یہ عقل مندی ہے. ہاں سی صرف ایکسل آیا. یہ حضرات انبیاء کرام کی رہبریاں ہے, اور یہ رہبری ظاہر اس لیے ہے کہ لوگ دنیا سے دھوکہ نہ کھائیں. یہ دھوکے کی جگہ ہے, یہ دھوکہ کھانے کی جگہ ہے. ڈاؤن ڈیلیٹ کتنی ہوئی ہے؟ دھوکہ کھانے کی جگہ کیوں ہے کہ شیطان گروپ ہے کیا دنیا نہیں, کو زینت دیتا ہے. بس میڈیا صرف آئے گا, آئے گی یہ اس صرف. کا کام ہے. یہ اس کا کام ہے کہ جتنی خدا کے خلاف کی چیزیں ہیں شیطان اس کو زینت دیتا ہے, اس کو ایک خاص قسم کا روپ دیتا ہے, تو آدمی اس میں لگ جاتا ہے, اس میں پڑ جاتا ہے. ہر چیز کی الگ الگ زینت ہوتی ہے. تو شیطان دنیا کے اسباب کو زینت دے کر کے پیش کرتا ہے, تو وہ احکام چھوڑ کر اصل آ اسرائیل دی ہے, اصل جڑی اسرائیل دی اصل ہے نا وہ آ ہے. اچھا ہاں جڑی اصل ہے اسرائیل جڑا آپ دے رہے او آ چیز ہے. اچھا, یہ سپورٹ کرنے والے ہیں, اصل یہ ہے. باقی نہیں. باقی امریکہ دی ہے, اسرائیل دی نہیں, امریکہ دی ہے. 7 اپ. ہاں آئے گی تو خدا کے پیسے سے آئے گی, ہدایت آئے گی اصل قادیانی جڑی یہ قادیانی ہے, یہ قادیانی ہے, وہ اسرائیلی ہے. اصل آئے اصل سی آئے. یہ قادیانی ہے. آ والی امریکن آ جائیں گی, اچھا اندر سے امریکن آ جائے گا سارا سسٹم. اچھا, ہاں اسرائیلی نہیں. اسرائیل امریکہ دی ہے. اچھا, ہاں اس کو اللہ نے مبلغ بنایا ہے. اصل جڑی اسرائیل ہے وہ ہے میرے ہاتھ وہ میں والی. نہیں ہے, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. پھر راہ ہدایت کڈی, کون دے گا؟ راہ کڈیے. ہدایت اللہ دے گا. ہاں ہاں فورم نبی آ گیا, پتہ سمجھائے گا, لگا سی یاد ہے کہ نفع نقصان بتائے گا اللہ کے حکموں کا, آخرت کا, باقی ہے کہ یہ امریکہ سب. نہیں ہے. تو کہا مجھ کو داعی بنایا ہے, حال حال نفع ہے نقصان سمجھانے والا بنایا ہے, مجھ کو مبلغ بنایا ہے, یعنی مقصد زندگی کی طرف رہبری کروں. مبلغ یہ مقصد زندگی کی طرف رہبری کرنا, تبلیغ. مقصد زندگی, یہ مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے. اللہ نے جناتوں کو اور انسانوں کو روئے زمین پر عبادت کے لیے پیدا پیدا کیا, کیا یہ ہے. اللہ کا فیصلہ ہے. ہاں جی. اس اور تم عبادت سو کے رہے ہو, مقصد کی طرف رہبری کرنا تم سو رہے ہو, یہ نبی کا کام ہے. تو حضور فرما عبادت رہے کرو. ہیں کہ مجھ کو اللہ نے داعی بنایا ہے کہ میں اللہ
اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دوں. دعوت دینے کا کیا مطلب ہے؟ دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کو میں یہ بات سمجھاؤں کہ دیکھو خدا کی بات ماننے میں یہ نفع ہے، یہ نفع ہے، یہ نفع ہے، اور اس کے بعد چھوڑنے میں یا اس کے حکم توڑنے میں یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان. اس کو دعوت کہتے ہیں. اس کو دعوت کہتے ہیں. اللہ کے حکموں کی بجاوری میں کیا نفع ہے اور اللہ کے حکموں کو چھوڑنے میں کیا نقصان ہے، اس کو سمجھنا، اس کا یقین دلانا، یہ دعوت کہلاتی ہے. تو فرمایا مجھ کو اللہ نے داعی بنایا ہے، مبلغ بنایا ہے. کہ دعوت قبول کرنے کے بعد کیا کیا ذمہ داری آئے گی، اس کی تبلیغ. ایک بندے نے دعوت قبول کر لی نبی کی کہ آج سے میں اللہ کا بندہ اور آپ کے ساتھ، تو آپ اس کو تبلیغ کریں کہ اپنی کو ایمان لانا ہے، اس کو نمازیں پڑھنی ہے، اپنے مال کی زکات دینی ہے، یہ کرنا ہے، یہ ہوگی تبلیغ. دعوت پہنچی، دعوت قبول ہوئی تو آگے تبلیغ ہوگی، یعنی حکموں کو پہنچایا جائے گا، زندگی کی ذمہ داریوں کو بتایا جائے گا. اس کو دین و شریعت کہتے ہیں، یہ نبیوں کا کام ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر بھیجا ہے، مبلغ بنا کر بھیجا ہے. ہدایت میرے ہاتھ میں جی نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہدایت کون دے گا؟ کہ ہدایت تو اللہ ہی دے گا، جس کو چاہے گا دے گا، ہاں جی، دے گا. ہاں جی، ماشاء اللہ بڑا پیارا. اس کے ہاتھ میں ہے. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اور ہمارے شیطان کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو گمراہ کر کے دوزخ میں لے جاوے کہ نہ، یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو شیطان کیا کرے گا کہ شیطان اللہ کی نافرمانیوں کی چیزوں کو مزین کرے گا، زینت دے گا، اس میں شو، اس میں لذت بتاوے گا. نافرمانیوں میں معصیتوں میں زینت ہے، یعنی ایسی چیز کہ آدمی کی طبیعت اس کی طرف کھینچے، اس کو زینت کہتے ہیں. شو، تمام دنیا کے اسباب میں شیطان زینت پیدا کرتا ہے، شو پیدا کرتا ہے. تو طبیعتیں للچاتی ہے اور للچا کر کے اس میں پھنس جاتی ہے. جیسے پرندہ لانے کی طرف لل جاتا ہے، پھر جال میں پھنس جاتا ہے، پھر ہلاک ہو جاتا ہے. اس طریقے سے ہی اس لیے شیطان کے ہاتھ میں زینت ہے کہ وہ دنیا کے اسباب کو، اللہ کے نافرمانیوں کے کاموں کو خوبصورت اور لذیذ بنا کر پیش کرتا. اس لیے قاعدہ بتایا کہ ومن اراد الآخرہ ترک زینت الحیات الدنیا، جو آخرت بنانا چاہے وہ دنیا کی زینت کی طرف توجہ نہ کرے. اگر زینت کی طرف توجہ کرے گا، اس شو کی طرف توجہ کرے گا تو پھنس جائے گا. اس لیے کہ جو آخرت کا ارادہ کرے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے، بلکہ دنیا سے اپنی آخرت کا نفع کمانے والی چیزیں لے لیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا کمال ہے کہ یہاں سے آخرت کمانے کے اسباب ملتے ہیں. ہاں، دنیا کی بڑی خوبی یہی ہے، دنیا کی بڑی خوبی، ورنہ دنیا تو بچن کے پل کے برابر ہی نہیں ہے. بڑی خوبی اس کی یہ ہے کہ دنیا کی آخرت بنتی ہے. دنیا نہ ہوتی تو آخرت کہاں سے بنتی؟ جیسے زمین نہ ہوتی تو پیداوار کہاں سے آتی؟ پھل کہاں سے آتے؟ اناج کہاں سے آتے؟ ہر قسم کے اناج، ہر قسم کے پھل کہ وہ زمین سے آتے ہیں، کھیتیوں سے آتے ہیں. ایسے ہی دنیا سے، کہ دنیا سے آخرت کے بننے کا سامان یہی بنتا ہے. اس لیے دنیا کی قیمت ہے. حدیثوں میں ہے کہ اچھی دنیا وہ ہے جو آخرت کے کام میں مددگار بنے. اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی. دعا مانگی، اللہم اعنی علی دینی بالدنیا، اے اللہ میرے دین میں مجھے مدد دے دنیا دے کر. کہ دین پر چلانے کے لیے بھی دنیا کی ضرورت ہے. دنیا ہوگی تو دین پر چلے گا، تندرستی ہوگی تو عمل عبادت کرے گا، مال ہوگا تو عبادت کرے گا. یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، تندرستی ہوئی، مال ہوا، اولاد ہوئی.
جب یہ ہوگی تو آدمی دین کا کام کر سکے گا. تو اس نے کہا کہ اعنی علی دین بالدنیا، اے اللہ میرے دین میں میری مدد فرما. کس طرح سے کہ مجھے دنیا دے، مجھے دنیا دے، تاکہ دنیا تو مجھے دے گا تو میرے دین کے کام میں مجھے مدد ملے گی. اس لیے اللہ تندرستی بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں. یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، موت سے پہلے پہلے کی چیزیں دنیا کہلاتی ہے. یہ چیزیں اللہ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ یہ اس سے اپنی دنیا سے اپنا دین بناوے، یہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناوے. کہ دنیا کو اللہ نے آخرت بنانے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے آخرت بنانے کے طریقے دیے. اس کو دین دی. جب دین سیکھے گا تو دنیا سے آخرت بنائے گا. دین نہیں سیکھے گا تو دنیا سے دنیا بنائے گا. دنیا سے دنیا بنائے گا، دین نہیں بنے گا. دنیا سے دنیا تو بنے گی. چھوٹا مکان تھا تو بڑا مکان بنانا سیکھا، بلڈر بن گئے، بڑے مکان بنا لیے. ٹھیک ہے، دنیا بنی. ایک ہنر کی وجہ سے آدمی ایک چیز سے دو چیز بنا لیتا ہے. درجے کپڑے سے لباس بنا لیتا ہے، سونا چاندی سے زیور بنا لیتا ہے. یہ ہنر ہے. ایک چیز سے دو چیزیں بنا، زینت کے لیے، سہولت کے لیے، لیکن اس کا تعلق موت تک کے لیے ہے. رستہ نمبر کیڑا کھلوتا ہے؟ موت پر سب کا. راستہ نمبر 4 پہ آ جائے. رستہ نمبر مشرق مغرب شمال جنوب کس سائڈ سے کھلوتا ہے؟ جو موت پر ختم ہو جائے وہ سیکھے. وہ سیکھے ضرورت ہو تو میں نے نہیں، لیکن اصل کیا سیکھے؟ کہ اصل سیکھنا یہ ہے کہ اپنی دنیا سے دین بناوے، اپنی دنیا سے دین بناوے. وعلیکم السلام. اس نے اپنی دنیا سے دین بنایا. فنا ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی چیز بنائی. ایک چیز فنا ہونے والی تھی. ایک گھنٹہ کسی کے پاس فرصت تھی، ایک گھنٹے کی فرصت. جب 2 گھنٹہ پڑا جاؤ فرصت ختم ہو جائے گی. لیکن اس فرصت کو کام میں لگایا. کیا کام میں لگایا؟ اس فرصت کو دین کے کام میں لگایا. 1 گھنٹہ بیٹھ کر کسی کو دین سمجھایا، کسی کو دین سکھایا، کسی کو قرآن پڑھایا، کسی کو عبادت سکھائی. تو یہ 1 گھنٹہ نہیں ہے، اب یہ گھنٹہ قیمتی ہو گیا. کیوں کہ اس نے اس سے دین بنایا. ہمارے نظام الدین میں ایک بزرگ تھے، میوا تھی، مولوی نور محمد باجوڑ تھی. بہت دنوں تک رہے، پھر انتقال ہوا. تو مجھے کہنے لگے، اپنے کسی کو سناتے تھے جماعتوں کو، فارغ وقت میں سب کو بیان نہ ہو، لوگ خالی بیٹھے ہو نماز کے انتظار میں، تو وہ بیٹھ جاتے تھے کرسی پہ. نماز بدل میں کافی ہے. اور پھر اپنی اپنی زندگی کے ساتھ کہ میں نے جماعت میں ایک آدمی کو صلاۃ و تسبیح سکھائی. ٹھیک ہے، میں نے جماعت میں ایک آدمی کو صلاۃ و تسبیح سکھائی. اب صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا ماحول ہی نہیں. بہت افسوس. پہلے جماعتیں صلاۃ و تسبیح پڑھتی تھی، نفلی عبادت بھی کرتی تھی. ابھی موبائلوں نے، غفلت کے سامانوں نے راہ ماری ہے. راہ ہماری غفلتوں کے دروازے کھل گئے، سب پردے پڑ گئے. پردے پڑ گئے، کمالات اوجھل ہو گئے، نقصانات کی چیزوں سے محبت ہو گئی. بری حالت کہلاتی ہے. اس سے آگاہ رہنا چاہیے. یہ آگاہ اس لیے رہنا چاہیے کہ اس سے ہماری آخرت برباد ہوگی. بظاہر ایک چیز لگے گی، بنی اسرائیل کے بچڑے کی تلاش ہے. بنی اسرائیل میں ایک بچڑا دانت کا بنایا گیا تھا، وہ بولتا تھا تو لوگ اس کو پوجنے لگے. دانت کا تھا، وہ کوئی ایسا کرشمہ تھا تو وہ بولنے لگا. یہ لگن جیسا اللہ خوار ایک بچڑا ہے اور اس میں سے گائے کا بچہ بولتا ہے اسے، تو لوگ اسے پوجنے لگے. ایسے یہ ہو گئی، موجودہ چیزوں کو لوگ پوجنے لگے. کچھ نہیں ہے. اپنی
صلاحیتوں کو برباد کرنے کی بات ہے، اوقات کو ضائع کرنے کی بات ہے۔ وہ مولد نور محمد کی بات سنا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ شادی کو میں لے کر بیٹھا اور میں نے اس کو صلاۃ التسبیح سکھائی۔ صلاۃ التسبیح بہت اہم نماز ہے، فضائل صدقات میں، فضائل ذکر میں اس کا ذکر ہے، پڑھنا اس کو۔ حضرت شیخ نے اس کی فضیلتیں لکھی ہے، پڑھنے کا طریقہ بتایا اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد کیا دعا مانگنی چاہیے وہ بھی اس میں ہے۔ اب تو فضائل کی کتابیں نہیں رکھتی، کتابیں نہیں دیکھتے لوگ۔ تو کہتا میں نے اس کو صلاۃ التسبیح سکھائی اور آدھا گھنٹہ لگا سیکھنے میں، کیونکہ یہ نماز ہے الگ طریقے سے 300 مرتبہ اس کو تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے نماز کے ہر رکن میں۔ تو آدھا گھنٹے میں وہ صلاۃ التسبیح سیکھ گئے، ہو گیا کام۔ وقت پورا ہو گیا، ہم بھی گھر چلے آئے، وہ بھی اپنے چلا گیا ہوگا۔ ایک مدت کے بعد جیسے اجتماعات ہوتے ہیں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، بہت خوش مجھے ملا تھا، بہت محبت سے ملا، لپٹ گیا۔ ایک بات ہے، مولوی سعید خان صاحب ہم کو سمجھا کہ کیرلا صاحب گئے تھے، مولوی سعید خان صاحب نے علماء سے فرمایا کہ 20 کی بات یاد رکھو، جس کو دین سکھاؤ گے وہ تم سے محبت کرے گا۔ محبت پیدا کرنے کا طریقہ ہے کہ جس کو بھی دین سکھاؤ گے وہ محبت کرے گا۔ یہ علماء سے فرمایا، علماء کے مدد میں 20 کی بات، تو اس کو صلاۃ التسبیح سکھائی تو اس کو محبت ہو گئی اور وہ لپٹ گیا، شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں تو وہی کہتے تھے عرصہ ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، آپ نے مجھ کو صلاۃ التسبیح سکھائی تھی۔ ہماری نقل و حرکت چلتا پھرتا مدرسہ ہے، خالی خروج نہیں ہے، خالی گھروں سے نکل کے پھرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا خروج ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ اس میں ذکر بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، اس میں عبادت بھی ہے، اس میں خدمت بھی ہے، ہاں اس میں بہت کچھ ہے۔ جب اسی قسم کے کام ہوتے ہیں تو وہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں، نہیں تو یہ لغویات میں یہ وقت بھی چلا جاتا ہے۔ تو کہا مجھے پہچانا نہیں کہ آپ نے مجھ کو صلاۃ التسبیح سکھائی تھی۔ کیا ہوا کہ جب سے آپ نے مجھ کو سکھائی ہے میں ہر روز 2 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں۔ یہ کہا آپ نے جس کو سکھائی تھی اس وقت سے میں روزانہ 2 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں۔ تو فرماتے تھے کہ میرا تو آدھا گھنٹہ لگا، اس کی تو زندگی بن گئی۔ یہ دعوت کا اور یہ خروج کا فائدہ سیکھنے سے، سکھانے سے، کیوں ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے، تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، خدمت کے لیے، اپنے اخلاق کو بنانے کے لیے۔ خدمت کرنے سے اخلاق بنتے ہیں، ہمدردیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایک کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اور اس کام کی غرض صرف نکلنا نہیں ہے، صرف نکلنا نہیں ہے، صرف مدت پوری کرنی نہیں ہے، بلکہ نکلنے کے زمانے میں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، چلتی پھرتی درسگاہ ہے۔ صحابہ کے زمانے میں کوئی درسگاہیں نہیں تھی، ادارے نہیں تھے، مدرسے نہیں تھے، کوئی معہد علمی نہیں تھا۔ 400 سال ایسے گزرے کہ لوگ مسجدوں میں ہی سیکھتے تھے، سکھاتے تھے۔ 4 صدی کے بعد ادارے بنے ہیں، ان کے الگ مکان بنے، یہ بزرگوں نے لکھا۔ صحابہ کے دور میں نقل و حرکت کے ساتھ ان کاموں کو سیکھا جاتا تھا، زندگی کی ذمہ داریوں کو۔ یہی ہمارے اس کام کی غرض ہے
کہ خالی مدت پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ مدت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا، اور اگر اس میں کمی ہے تو واپس جا کر اس کمی کو پورا کرنا۔ اس لیے اس کام سے جذبہ بھی بنتا ہے، اس کام سے ندامت بھی آتی ہے، اور دونوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ ایک تو اس کام سے جذبہ بنتا ہے، شوق بنتا ہے دین کے کاموں کا، ندامت آتی ہے کہ ماضی میں گناہ کیے ہیں، ماضی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ماضی میں حقوق دبائے ہیں، وہ پٹی بھی کھلتی ہے، ہاں وہ پٹی بھی کھلتی ہے۔ تو یہ ایک کام ہے، ایک دعوت ہے، ایک محنت ہے نبیوں والی، زندگی کو سدھارنے سنوارنے والی۔ جب آدمی اس میں صحیح طریقے سے چلے گا تو جو پہلے کے ماحول کے اثرات ہیں وہ ہٹ جائیں گے اور نئے اثرات پیدا ہوں گے دل پر، گھروں میں رہے، کاروبار میں رہے، اس کے اثرات الگ ہے، وہ غفلت ہے۔ یہاں آئیں گے، اللہ کے کام میں رہیں گے، مسجدوں میں رہیں گے، مسلمانوں کی ہمدردی میں کام کریں گے، تو اس کے اثرات دلوں پر دوسرے پڑتے ہیں، دوسرے پڑتے ہیں۔ ایک اثر دلوں پر یہ پڑتا ہے کہ اپنی زندگی پر آدمی کو ندامت آتی ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ فضیلتیں سنتا ہوں، ذمہ داریوں کی باتیں سنتا ہوں، مذاکرے ہوتے ہیں، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو اس کو ندامت آتی ہے۔ ندامت آئی تو سمجھو کہ کام ہضم ہوا، جیسے دوا ہضم ہوئی تو وہ اپنا اثر ظاہر کرے گی، اور کہاں اثر ظاہر کرے گی کہ جہاں درد ہے وہاں اثر ہوگا دوا کا، دوا وہاں اثر دکھاتی ہے جہاں درد ہو۔ یہ طبعی اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، ہر کجا دردش دوا انجا رود، ہر کجا رنجش شفا انجا رود، کہ جہاں درد ہوگا دوا وہاں جائے گی، جہاں بیماری ہوگی شفا وہاں جائے گی۔ اندر کا ایک نظام، دوا تو پیٹ میں جاتی ہے، اور داڑھ میں درد ہے، داڑھ میں یہاں، اور اس نے وہ گولی دی ہے۔ جب آپ کو